بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا واقرب للتقوی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں امرا کلا ٹائم ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس رمضان ٹرانسمیشن پہ، اور یہاں جو انہوں نے اس فقیر کو دعوت دی اس پہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اور جس پہ میں نے گفتگو کرنی ہے وہ میرا گھر میرا وطن پاکستان ہے، اور کسی نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کے، ہر پاکستانی محب وطن کے دل کی آواز ہے، نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ پاکستان وہ خطہ ارضی ہے جو مدینہ طیبہ کے بعد ایک خالص نظریاتی بنیاد پہ مارد وجود میں آنے والا ملک ہے۔ پاکستان بنانے سے پہلے ہمارے بزرگوں نے جب اس کی سٹرگل شروع کی تھی تو بچے بچے کی زبان پہ یہ نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ آج جب ہم ماضی کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی مساعی، ان کی سٹرگل، ان کی کوشش کو دیکھتے ہیں، اور پھر آج کے منظر نامے کو دیکھتے ہیں تو دل کڑتا ہے، انتہائی تکلیف ہوتی ہے، انتہائی اذیت پہنچتی ہے کہ جب ہم پاکستان کی اس زبوں حالی کو دیکھتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو اجڑا ہوا دیکھتے ہیں، یہاں جب ہم ملاوٹ دیکھتے ہیں، یہاں دو نمبری دیکھتے ہیں، یہاں فساد دیکھتے ہیں، یہاں دھوکہ دیکھتے ہیں، یہاں تخریبی قوتوں کو روب عمل دیکھتے ہیں، اور پاکستان کو برباد کرتے ہوئے جب لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں قلبی اذیت ہوتی ہے، ہمیں قلبی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات، آپ ذرا ماضی کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان بنایا کیوں گیا تھا، اور یہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیوں تشریف لائے تھے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ایک بڑے ہی قیم آتھر ہیں، بڑے اچھے رائٹر ہیں، ظہور الحسن قادری صاحب، ان کی کتاب ہے مبشرات، اس کے اندر انہوں نے ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چٹالہ میں، جیلم میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے چٹالہ، وہاں کے محمد اشرف صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں منگلہ ہائی اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو ہمارے اساتذہ کرام بڑے محب وطن تھے، اور ان کی یہ خصوصیت تھی کہ ہر ماہ کی آخری جمعرات کو وہ بانیان پاکستان میں سے کسی شخصیت کو بلا کے ہمیں لیکچر کرواتے تھے۔ کاش کہ آج بھی ہمارے سکولز میں اور ہمارے کالجز میں یہ روایت زندہ ہو جائے۔ آج بچوں کو دنیا جہان کی ساری باتوں کا تو پتہ ہے، لیکن آج ہماری نئی نسل یہ ہماری تاریخ سے نا آشنا ہے۔ تو محمد اشرف صاحب کہتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک شخصیت کو ہمارے اسکول میں بلایا گیا، انہوں نے جو لیکچر دیا وہ آج بھی میرے دل کی تختی کے اوپر نقش ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں بر صغیر میں تشریف لائے تو ان سے ملنے والا سب سے پہلا میں تھا، اور میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ قائد اعظم بہت گہری سوچ میں تھے، تو میں نے قائد سے پوچھا کہ آپ کہیں بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ تو قائد اعظم آپ سکوت توڑ کے فرمانے لگے، مجھے یہ بتاؤ کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ میری دانش کے مطابق میرے علم کے مطابق تو یہ ہے کہ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب
وہاں آپ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کو ریکویسٹ کی، تو ان کی ریکویسٹ پہ، ان کی دعوت پہ آپ تشریف لائے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو خطوط لکھے، اس وجہ سے آپ تشریف لائے، اور بر صغیر کے لوگ آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ تشریف لائے۔ تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے یہ ساری باتیں درست ہیں کہ نوابزادہ لیاقت علی خان نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور مجھے یہ بات کہی تھی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی خطوط لکھے تھے، اور بر صغیر کے لوگ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن ان ساری باتوں کی وجہ سے میں یہاں نہیں آیا، بلکہ میرے آنے کی وجہ ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک رات کو میں اپنے فلائٹ میں سویا ہوا تھا تو میری چارپائی ہلتی ہے، میں سمجھا کہ شاید زلزلہ ہے، آنکھ کھلی، پھر میں سو گیا، دوسری دفعہ پھر میری چارپائی ہلتی ہے تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا، لیکن پھر ساتھ ہی سو گیا، اور احساس یہی تھا کہ شاید زلزلہ ہے اور اب وہ رک چکا ہے، تیسری دفعہ میری چارپائی بہت زور سے ہلتی ہے تو میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، اور اب میں نے منظر دیکھا کہ میرا کمرہ روشن ہے، اور ایک انتہائی باوقار اور حسین شخصیت میرے پاس تشریف فرما ہے، اور ان کے چہرے سے نور نکل رہا ہے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے پوچھا ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ تو آگے سے جو پیار بھرا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اس کی لطافت اور اس کی مٹھاس میں آج تک نہیں بھول سکا، اور میں اپنی قبر کی دیوار تک نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ ہوں، اور بر صغیر میں لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ایک نئے وطن کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ محمد علی جناب، میں تمہاری ڈیوٹی لگانے کے لیے آیا ہوں کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کے مسلم امہ کی قیادت کرو، وہاں لوگوں کی قیادت کرو، اور محمد علی جناب یہ بات سن لو، تم اکیلے نہیں ہوگے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ وطن عزیز یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی کرم نوازی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جب اس معجزے سے آج لوگ کھلواڑ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مختلف پارٹیز کے لوگ جب اس کے نظریات کے ساتھ، اس کی نظریاتی حدود کے ساتھ جب الجھتے ہیں اور ان کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت ہر محب وطن پاکستانی کو قلبی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ پاکستان، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اشفاق احمد جو ہمارے ملک کے ایک انتہائی باوقار ادیب ہیں، رائٹر ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک شادی پہ حاضر ہوا تو وہاں ایک بزرگ تشریف فرما تھے، ان کو جب یہ پتہ چلا کہ اشفاق احمد آیا ہوا ہے تو انہوں نے مجھے یاد فرمایا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے گلے میں رومال تھا، تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میرے گلے سے وہ رومال، اس کے دونوں پلو اس بزرگ نے پکڑ لیے، اور پکڑ کے مجھے ارشاد فرمانے لگے، ساتھ ساتھ ہلاتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے اشفاق احمد تم ٹی وی پہ آتے رہتے ہو، اپنی قوم کو یہ پیغام دو کہ پاکستان کی قدر کرو، پاکستان کی قدر کرو، پاکستان کی قدر کرو، یہ پاکستان معمولی چیز نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایک اونٹنی بطور معجزہ عطا فرمائی تھی، اور جن لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، وہ نیست ہو گئے، وہ نابود ہو گئے، وہ اللہ کے قہر کی زد میں آ گئے، وہ اللہ کے عذاب کے زد میں آ گئے۔ اشفاق احمد اپنی قوم سے کہو پاکستان کی قدر کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی گرفت میں آ جاؤ، کسی عذاب میں آ جاؤ، کہیں کسی اللہ کے قہر کی زد میں آ جاؤ۔ تو اس لیے اشفاق احمد صاحب فرماتے تھے کہ یہ پاکستان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو جو اس کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہو رہا ہے، اور جو اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی اس جہان کو بھی برباد کر رہا ہے،
اور اگلے جہان کو بھی برباد کر رہا ہے۔ یہ پاکستان جب بنایا گیا تھا، آج اس کی پرانی تصویریں میڈیا کے اوپر، آپ فیس بک کے اوپر دیکھیں اور اس کی فیس بک کی ہسٹری میں دیکھیں تو آپ کو وہ تصویریں ملتی ہیں کہ جب جو ہے وہ لوگ آ رہے تھے اور مائیگریشن کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو ایک بیٹے نے اپنا کچھ سامان وہ رکھا ہوا ہے اور اس نے ترازو نما 2 ٹوکریاں بنائی ہوئی ہیں، اور ایک ٹوکری میں اس نے سامان رکھا ہوا ہے اور دوسری ٹوکری میں اس نے اپنی بوڑھی ماں رکھی ہوئی ہے اور لے کے بارڈر کراس کر رہا ہے۔ وہ وقت کون بھولے گا جب ایک خاندان اپنی بیٹیوں سمیت آ رہا تھا اور سکھوں نے اور ہندوؤں نے حملہ کر دیا، تو ان بیٹیوں کو کہا گیا کہ بیٹا تمہاری کوئی عزت پامال کرے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کنویں میں چھلانگ لگا دو۔ جوان بیٹیوں نے کنویں میں چھلانگ لگائی اور اپنی عزتوں کو بچایا۔ کتنے معصوم بچوں کو ذبح کر دیا گیا اور نیزے کی نوک کے اوپر بچوں کو اچھالا گیا۔ آج یہ ساری باتیں ہماری قوم کیوں بھول گئی ہے؟ آج اس نیا کے جو ناخدا بنے ہوئے ہیں اور جو سیاسی پارٹیوں کے سربراہ بنے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں شاید ان کو کسی نے نہیں بتائیں، شاید ان کے باپ دادا نے ان کو یہ باتیں یاد نہیں کروائیں۔ اگر یہ ساری باتیں ان کو یاد ہوتی تو آج صبح و شام یہ جو پاکستان کے ساتھ لوڈو والا سلوک کیا جاتا ہے، یہ جو بلیئرڈ کلب والا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ جو تاش کھیلا جا رہا ہے، پاکستان کو تاش سمجھ کے کھیلا جا رہا ہے، یہ زیادتی نہ ہوتی۔ آج پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، آج پاکستان کے ساتھ بہت ستم ہو رہا ہے، آج پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہی تقوی کے قریب ہے۔ حضرات، عدل یہ ہے، عدل کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کے محل میں رکھنا یہ عدل ہے، اور کسی چیز کو اس کے محل میں نہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ پاکستان تو ایک مسجد بنائی گئی تھی، یہ پاکستان یہ تو اللہ کا گھر بنایا گیا تھا، اور اس میں ان لوگوں نے بت رکھ دیے اور حرص و حوث کے بتوں کی پرستش شروع کر دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پاک وطن کو ان بتوں سے پاک کیا جائے۔ کاش کہ اللہ کریم کوئی ایسا عظیم آدمی عطا فرما دے، ایسا رہنما عطا فرما دے، ایسی قیادت عطا فرما دے جو اس حرم کو پھر پاک کر سکے، اس سے پھر بت نکال سکے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو عدل کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے موضوع محل میں رکھا جائے۔ اب آپ اگر کسی درزی سے کہیں کہ آپ مہربانی کریں اور مجھے جوتے سی دیں، تو پھر آپ کو جوتے تو ویسے بڑے شایان شان مل جائیں گے۔ اگر آپ کسی مستری سے کہیں کہ آپ ہمیں ذرا اکنامکس کے اوپر ایک لیکچر دے دیں، تو لیکچر تو آپ کو اکنامکس کے اوپر بڑا اچھا ملے گا۔ آپ اگر کسی جو ہے وہ انجینئر کو کہیں کہ آپ مہربانی فرما کے ہمیں قرآن مقدس کا ترجمہ تو بتا دیں، تو وہ ترجمہ تو آپ کو بڑا اچھا بتائے گا۔ بھئی یہ کوئی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جو جس کام کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ اس کام کو اچھے طریقے سے کر لیتا ہے۔ تو جن لوگوں کی زبانیں کلمے سے مانوس ہی نہیں، خاتم النبیین سے مانوس ہی نہیں، جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات سے مانوس ہی نہیں، جو نعرہ تکبیر سے مانوس ہی نہیں، جن کی زبان پہ کبھی یہ سبق یاد ہی جن کو نہیں کروایا گیا، آج ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ریاست مدینہ بنا دیں۔ حضرات محترم، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مستری سے کہا جائے کہ مجھے اچھی سی پینٹ شرٹ سی دو، مجھے اچھا سا کوئی ہے وہ تم کپڑے سی دو۔ تو یہ جس طرح یہ بات قرین دانش نہیں ہے، اسی طرح جو جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے۔ میں ان تمام لوگوں سے جن کو دین سے شغف نہیں ہے، جنہوں نے دین پڑھا نہیں ہے، جو دین کی مصطلحات سے واقف نہیں ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ دین کو مذاق مت بناؤ،
तुमने अंदाज़ा कर लिया है कि शायद पाकिस्तान में चूँकि लोग अल्लाह और उसके रसूल के दीन के ऊपर मरते हैं तो इसलिए ये पत्ता खेल के लोगों के दिलों पर हुकूमत की जाए, लेकिन इसके लिए भी तो बंदे को एक्सपर्ट होना चाहिए। जब आप नाम लेते हैं तो 1000 दफ़ा आपकी ज़ुबान फिसलती है, तो इसलिए आप ज़्यादती न करें, आप सियासत करें, आपका हक है। और भी जिसने सियासत करनी है, वैसे तो मैं अर्ज़ करूँगा कि सियासत भी वो करे जिसकी नीयत ठीक हो, जो मखलूक खुदा की खिदमत करना चाहे, जो अल्लाह के बंदों की खिदमत करना चाहे। अगर किसी ने फ़कत अपनी अना को तस्कीन देनी है, अगर किसी ने फ़कत अपनी ख्वाहिशात को तस्कीन देनी है, अगर किसी ने सिर्फ़ अक़रबा पर भी करनी है, अगर किसी ने फ़कत अपने दोस्त पालने हैं, अगर किसी ने फ़कत 2 नंबरी करनी है, अगर किसी ने फ़कत फ़राड करना है, अगर किसी ने फ़कत धोखा देना है, अगर किसी ने फ़कत मुल्क लूटना है, तो हम उससे दस्त बस्ता अर्ज़ करेंगे, मेहरबानी फरमा के कोई और घर तलाश करें। पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं है। नक्श है जो दिल पे, वो तस्वीर पाकिस्तान है, मुस्तफ़ा के नाम की जागीर पाकिस्तान है। मैं उन तमाम लोगों से दस्त बस्ता गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी फरमा के कोई और शुगल इख्तियार करें, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती न करें। और मैं अवाम पाकिस्तान से भी मुअद्दिबाना अर्ज़ करूँगा, खुदा के दिए तंग दायरों से निकल के कभी वसी उफ़क़ के ऊपर भी नज़र डालो, और इस पाकिस्तान को जो अल्लाह ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़े के तौर पे अता फरमाया था, कभी इसकी हकीकी कदर भी पहचानो। शायद वो लोग गुजर गए जिन्होंने ये स्ट्रगल की थी, और आज नई नस्ल आ गई तो इनको माजी भूल गया, लेकिन इनको माजी कौन याद करवाएगा। मैं अपने सहाफ़ी बरादरी से अर्ज़ ये करूँगा, मैं अपने उलमा से अर्ज़ करूँगा, मैं अपने खुतबा से अर्ज़ करूँगा, मैं अपने राइटर से अर्ज़ करूँगा, मैं अपने अदीबों से अर्ज़ करूँगा, मेहरबानी फरमा के इस कौम को एक दफ़ा फिर वो सबक याद करवाओ कि पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था। मुझे वो वक्त याद आता है जब हज़रत शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को खिज़र याद टवाना, जो उस वक़्त के मुत्तहिदा पंजाब का वज़ीर था, उसने 2 चिट्ठियाँ भेजी। उसने 2 चिट्ठियाँ भेजी। एक चिट्ठी में ब्लैंक चेक था और उसके ऊपर लिखा था चिट्ठी के अंदर कि आप जो कुछ मांगना चाहेंगे हर चीज़ आपके कदमों में ढेर कर दी जाएगी, जो मांगेंगे बिला इस्तिस्ना। अगर ज़मीन मांगते हैं ज़मीन दी जाएगी, पैसे मांगते हैं पैसे दे दिए जाएंगे। आप मेहरबानी करें ये पाकिस्तान के मुतालबे से बाज आ जाएं। और दूसरी चिट्ठी में धमकी लिखी हुई थी कि अगर आपने हमारी इस ऑफ़र को कबूल नहीं किया तो फिर सुन लें कि आपको पसे दीवारे ज़ंदा जाना पड़ सकता है, आपके असासे ज़ब्त हो सकते हैं, आपके घर को जो है वो सरकारी तहवील में दिया जा सकता है। तो हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन दोनों चिट्ठियों को कमाल गैरतमंदी से आग में डाला और जला के आप इरशाद फरमाने लगे, मैं रोज़ाना अल्लाह के अस्माए हुस्ना का वजीफ़ा करता हूँ, अल्लाह के नामों में मुझे खिज़र नज़र नहीं आया, मुझे खिज़र नज़र नहीं आया। मैं खिज़र टवाने की परस्तश नहीं करता, मैं अपने रब की परस्तश करता हूँ, मैं अपने रब की इबादत करता हूँ। इतनी गैरत से ये पाकिस्तान बनाया गया, ये गैरत से पाकिस्तान बनाया गया है, इसकी बुनियादों में गैरत मौजूद है। इसलिए अवाम पाकिस्तान को गैरतमंदी का मुजाहरा करना होगा। मुझे याद है वो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना, अपने शेख तरीक़त से सुना कि जब पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी तो हज़रत मोहम्मद शाह गाजी ढेरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब के वालिद गिरामी ने बहुत बड़ा जलसा किया और ज़मीन के ऊपर एक लकीर खींची, और लकीर खींच के आपने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये मामूल का इलेक्शन नहीं है, ये हक और बातिल की जंग है। जो आदमी मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक फ़कत उसके साथ है जो पाकिस्तान के काज के साथ है, जो क़याम पाकिस्तान की तहरीक में हमारे साथ है। तो ये वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, और चूँकि इसी महीने के अंदर माह रमज़ान के अंदर ये वतन अज़ीज़ अल्लाह ने हमें अता फ़रमाया, तो जब मुल्क हासिल हुआ तो 27 रमज़ान मुबारक थी,
تو یہ 27 رمضان کو اللہ کے انعامات نصیب ہوتے ہیں، رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ تو یہ 27 رمضان کے انعامات میں سے ایک انعام ہے پاکستان، ایک انعام ہے پاکستان۔ جس رات کو روح الامین اترتے ہیں، جس رات کو اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں اترتی ہیں، اس موقع پہ روح الامین اترے تھے تو اس زمین کے باسیوں کے لیے پاکستان جیسے خوبصورت وطن کا تحفہ لے کے آئے تھے، اور یہ پاک وطن ہمیں حاصل ہوا۔ تو مسجد امیر السالکین بھیرا شریف میں نماز تراویح ہو رہی تھی۔ حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جیسے ہی پتہ چلا تو آپ نے فوراً آپ سجدے میں گر گئے، اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، اور جھنڈا آپ نے پہلے ہی تیار کروا کے رکھا ہوا تھا، فوراً مسجد امیر السالکین پہ چڑھے اور مسجد امیر السالکین کے مینار کے اوپر پاکستان کا پہلا جھنڈا آپ نے لگایا۔ تو ہمیں اس لیے بھی پاکستان سے بہت محبت ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو اس کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور اس کے لیے بہت سٹرگل کی ہے۔ گاندھی بھیرا کے علاقے میں آیا، بھلوال کے علاقہ میں، اور اس نے بڑی تقریر کی، تو اس کی تقریر کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ولولہ انگیز خطاب فرمایا اور اس کے اثرات کو زائل کیا۔ یہ جو آپ خیبر پختونخوا کے علاقے میں جائیں تو وہاں عبدالغفار نامی سیکنڈ گاندھی کے نام سے مشہور تھا، تو اس کے اثرات ظاہر کرنے کے لیے حضرت پیر محمد امین الاسناد مانکی شریف والوں نے اس کے اثرات کا ازالہ کیا۔ یہ ساتھ ہی آپ جلال پور شریف چلے جائیں تو حضرت امیر حزب اللہ پیر فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سارے علاقوں میں جو ہے وہ وزٹ کر کے، آپ نے دورے کر کے لوگوں کو پاکستان کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اسی طرح حضرت بابو جی سرکار گولڈا شریف والے اور دیگر بہت سارے مشائخ اعظام، پیر صاحب آف سکوڑی شریف، پیر صاحب آف مانکی شریف، اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ، اور اسی طرح جتنے بزرگ ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت پاکستان میں کے قیام میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شانہ بشانہ تھے۔ اس لیے پاکستان کی قدر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ میں بارے دیگر، چونکہ آج کل پاکستان بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ابھی چند دنوں کے اندر 10-12 دنوں کے اندر ڈالر بہت بلندی پہ چلا گیا اور پاکستان کا روپیہ بہت کمزور ہو گیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ کہیں اس ملک کا کوئی رکھوالا سویا ہوا تو نہیں ہے، یا اس ملک کا رکھوالا کوئی ہے بھی صحیح کہ نہیں، یا یہاں سارے کے سارے لوٹنے والے ہی لوگ ہیں؟ باری بدل کے کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے۔ میں اپنے تمام پاکستان کے باسیوں سے پھر انتہائی لجاجت کے ساتھ اور ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے، پاکستانیوں خدا کے لیے، میرے بھائیوں خدا کے لیے، میری بہنوں خدا کے لیے، میری بیٹیوں خدا کے لیے اس پاکستان سے پیار کرو اور اس پاکستان میں ان لوگوں کو آگے لے آؤ جو پاکستان کی تقدیر سنوار سکیں، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کو توفیقات سے نوازے جو ملک پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ کریم ایسے لوگوں کو ذلیل فرمائے جو کسی بھی حوالے سے پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم اس پاک وطن کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔